علامہ یاسر جامی صاحب سے آپ مائک پر تشریف لیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اونچی بول میرے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب وہ نعرہ لگاتا تھا تو خیبر کانپ جاتا تھا۔ سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائكة المقربين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بآواز بلند پڑھئے جی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ آقا جا رہے ہیں، آقا کے پیارے پیارے اصحاب آقا کے ساتھ جا رہے ہیں، اچانک آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوتا ہے، وہاں ایک پتھر جس کو احد کا پہاڑ کہتے ہیں، جب سونے نبی سونے اصحاب کے ساتھ وہاں سے گزرے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ وہ پہاڑ وہ پتھر بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے سونے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو احد کا پہاڑ ہے نا، یہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے اور میں محمد اس سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ بات سنی نا قحافہ کے بیٹے نے، ابو بکر صدیق نے، آپ کے کانوں میں جب یہ مصطفیٰ کے کلمات آقا کے جملے پڑھے نا، سینٹنس پڑھے نا، تو آپ دوڑ کے جاتے ہیں، جا کے احد کے پہاڑ کے بوسے لیتے، احد کے پہاڑ کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، چوم کے کہتے ہیں اے احد کے پہاڑ، اگر تو خدا کے مصطفیٰ کو پیارا ہے، خدا کے مصطفیٰ تجھ سے پیار کرتے ہیں، پھر قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔
اگر مصطفیٰ پتھروں کے پاس سے گزر جائیں تو پتھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آل نبی اولاد علی بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں جو درود پڑھا جائے وہ درود پڑھنا ہمارا رائگان نہیں جائے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور سن کے جواب بھی دیتا ہوں۔ علامہ قاضی اعجاز لکھتے ہیں، شفاعت شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، آقا ہے مولا علی کے ساتھ، شیر خدا کے ساتھ ہیں۔ اب گزرتے گزرتے آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوتا ہے، جو ہی آپ کا گزر جنگل سے ہوا اس جنگل میں بھی کوئی مصطفیٰ کے ترانے گا رہا ہے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جناب والا مولا علی مشکل کشا نے جب یہ سنا اس جنگل میں آقا پر کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، فاطمہ کے بابا پر، حسن و حسین کے نانا پر کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، جناب والا مولا علی مشکل کشا شمال کی طرف دیکھتے ہیں، مشرق کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، آوازیں تو لگاتار آ رہی ہیں، میرے اور آپ کے سونے نبی پر کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، لیکن آوازیں تو آ رہی ہیں پر یہ پتہ نہیں لگ رہا کون ہے مصطفیٰ کا دیوانہ، کون ہے آقا کا عاشق جو سونے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جناب والا میرے آقا و مولا نے مولا علی سے پوچھا، اے علی کس سوچ میں گم ہو گئے ہو، کس فکر میں گم ہو گئے ہو؟ مولا علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس جنگل میں کون ہے آپ کا عاشق، کون ہے آپ کا دیوانہ جو آپ پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اے علی لبیک یا رسول اللہ، اے علی وہ سامنے ایک درخت نظر آتا ہے، وہاں ایک چوٹی ہے، وہاں ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یارو آقا جنگل سے گزر جائیں تو پتھروں میں جان آ جاتی ہے، ہم تو ہیں ہی جاندار، اگر ہم اس نبی پر درود و سلام پڑھیں گے جس ہستی کے لیے رب نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اس ہستی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، جو سنگریزوں کو ہاتھ میں لیتا ہے ان میں جان آ جاتی ہے، اس ہستی پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے جس ہستی کے بارے میں میرا رب اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب کہہ رہا میں بھی درود پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ پہ، میرے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ رب نے جو آگے بات فرمائی وہ یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جو ایمان والے ہیں، رب نے ان کے بارے میں کہا کہ ایمان والو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھیے درود و سلام، الصلاۃ حمد و ثنا کے بعد سب تعریفیں جلا جلالہ کے لیے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی اسوائے آدمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گرامی قدر آج کی یہ عرس مبارک تقریب جناب قبلہ پیر سید امیر حیدر شاہ کاظمی، جناب پیر سید طیب ذو النورین حیدر شاہ کاظمی، اور اسٹیج پہ مستند عالم دین بھی ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان ہر دل عزیز، پیکر اخلاص و محبت، پیکر عشق و محبت، قلندر ابن قلندر، ولی ابن ولی، پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری، سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈور شریف۔ اللہ ان کے فیض کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔
فرمائے، اور جن کی سرپرستی میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، آل نبی اولاد علی پیر سید سجاد حسین شاہ کاظمی، جناب پیر سید حسین شاہ کاظمی، دیگر جتنے بھی سادات برادران پنڈال کے اندر آپ احباب یہاں تشریف فرمائے، سٹیج پہ نقبا، خطبا، قرہ احباب، بندہ نچیز، بلبل مدینہ، کوئل مدینہ، چمنستان رضا کا مہکتا پھول، جناب قاری محمد شاہ نواز چشتی صاحب کے حکم پہ ٹھیک بندہ 11:30 پر آپ کے علاقے میں یہاں پہنچا، قبلہ کی محبت برکف آپ احباب طاہر سے آئے، جس کی وجہ سے پروگرام طوالت کی طرف چلا گیا۔ میں اتنا زیادہ وقت نہیں آپ سے لوں گا، میں نے بھی ایک پروگرام پہ جانا تھا لیکن قبلہ قاری صاحب کی محبت اس پروگرام پہ میں نہیں پہنچ سکا۔ چلیں میری جگہ قبلہ قاری عرشی شاکر صاحب اپنی حاضری لگوا دیں گے۔ اللہ سلامت رکھے گرامی قدر، وقت بالکل نہیں ہے، وقت بالکل مختصر ہے۔ قبلہ نے جو مجھے حکم دیا اسی کو لے کے میں آگے چلتا ہوں، جس آیات مقدسہ، آیات بینات کو میں نے پڑھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نسبت کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں، آل نبی اولاد علی بیٹھے، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ سوچ سمجھ کے گفتگو شنید کروں گا، کیونکہ جب یہ لوگ بیٹھے تو پھر سوچ کے چلنا پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ ولی کی محفل میں جب بیٹھا جائے دل کو سنبھال کے بیٹھنا چاہیے۔ علماء کی محفل میں جب بیٹھو تو زبانوں کو ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے۔ گرامی قدر نسبت ہے، نسبت کی بات کرتا چلوں، مدینہ شریف کی گلی ہے، سید زادہ ہے جس کا نام ہے پیر سید جماعت علی محدث علی پوری۔ آپ نسبت والے لوگ ہیں، اس مبارک کی تقریب ہے۔ نسبت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب نسبت کسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جب ناتا کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب تعلق کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر کسی کو داتا علی حجوری بنا دیا جاتا ہے، اور پھر کسی کو غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر، پھر آقا کی بارگاہ میں جب کوئی آتا ہے نا، پھر اسے اللہ کا شعر بھی اور مصطفیٰ کا شعر بھی کہتے ہیں۔ مدینہ شریف کی گلی ہے، پیر سید جماعت علی محدث علی پوری ہیں۔ اچانک مدینہ شریف کی گلی میں ایک کتا آتا ہے، ایک شخص اس کتے کو ضرب لگاتا ہے، اس کتے کو مارتا ہے۔ وقت کا پیر ہے، سید زادہ ہے، جناب والا جب پیر سید جماعت علی محدث علی پوری نے جب دیکھا نا کہ سرکار کی گلی ہے اور سرکار کے گلی کے کتے کو ایک شخص مارتا ہے، اور جب اس شخص نے اسے ضرب لگائی نا، آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے جلال برے انداز میں شخص کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا جہاں جا کے کتا بیٹھتا ہے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ معصوم سن اللہ آپ کو سلامت رکھے، تھوڑی اس کی آواز بڑھا دیں۔ جناب والا پیر سید جماعت علی محدث علی پوری، مدینہ شریف کی گلی ہیں، ایک کتا سرکار کی گلی کا سرکار کی گلی کے چکر لگاتا ہے، ایک شخص سرکار کی گلی کے کتے کو ضرب لگا دیتا ہے۔ جناب والا وقت کا پیر پیر سید جماعت علی محدث علی پوری، جب آپ نے دیکھا مدینہ شریف کی گلی کے کتے کو اس شخص نے مارا، جہاں جا کے وہ کتا بیٹھتا ہے، جناب والا پیر سید جماعت علی محدث علی پوری، رب کعبہ کی قسم، آپ اپنے سر سے امامہ شریف اتار کے اس کو پھاڑ کے جناب والا اس کتے کی پٹی کرتے ہیں، نفیس کھانا منگوا کے اس کتے کو کھلایا جاتا ہے۔ جناب والا آپ اس کے بعد اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، پیر جماعت علی محدث علی پوری کو بھی پتا ہے یہ کتا ہے، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، لیکن یہ تو دیکھ، یہ کتا جب سے اس کی نسبت سرکار کی گلی کے ساتھ جڑ گئی ہے، یہ عام نہیں رہا بلکہ خاص ہو گیا ہے۔ جب نسبت جڑ جائے، جب تعلق جڑ جائے، جب کسی کی نسبت بنور شریف سے جڑ جاتی ہے، کسی کی نسبت گلہار شریف سے جڑ جاتی ہے، کسی کی گولہ شریف سے جڑ جاتی ہے، پھر لوگ نسبت دے کے ادب کرتے ہیں، اس کا پیر بھی کامل ہے۔ جناب والا پیر کامل ہو پھر مرید بھی کامل ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں آل نبی اولاد علی کے عرس مبارک کی تقریب میں بیٹھے ہیں، جناب والا کریم آقا سونے نبی، عظمت والے رسول،
جناب والا جن کے بارے میں میرا رب اعلان کرتا ہے، میرا سونا رب سونی کتاب کے اندر اعلان کر رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میرا سونا رب کہیں سونے مصطفیٰ کو یاسین کہہ کر مخاطب کرتا ہے، جناب والا کہیں واللیل اذا سجا کہتا ہے، کہیں میرا رب سونے مصطفیٰ کو سبحان الذی اسرا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، جناب والا کہیں میرا رب سونے نبی کی آل کے لیے فرماتا ہے، لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا۔ جناب والا کریمی آقا جا رہے ہیں، کریمی آقا کے داماد نام ہے حضرت عثمان غنی، جناب والا میرے آقا کو حضرت عثمان غنی اپنے گھر دعوت پہ بلاتے ہیں، جس طرح آج قبلہ شاہ جی نے آپ کو یہاں بلایا کہ عرس مبارک کی تقریب ہے، جناب والا مجھے بھی دعوت دی، پیر سید اکرام حسین شاہ بادشاہ بھی تشریف لائے، جناب والا مدینہ شریف کے آقا وہ عظمت والے رسول وہ رفت والے رسول جن کی دعوت کو حضرت عثمان غنی نے کریمی آقا کی دعوت کی، میرے آقا مولو اپنے پیارے اصحابہ کے ساتھ حضرت عثمان کے گھر جا رہے ہیں، کریمی آقا نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کچھ کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، میرے آقا نے پلٹ کر دیکھا، مڑ کے دیکھ کے پوچھا، اے عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کے نشانوں کو گر رہا ہوں۔ میرے آقا مولا نے فرمایا، اے عثمان قدموں کو گن کے تو نے کیا کرنا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ آپ جتنے قدم چل کے عثمان کے گھر جائیں گے، عثمان آپ کے ہر ایک قدم کے بدلہ میں ایک غلام خریدے گا، خریدنے کے بعد اسے آزاد کرے گا۔ عثمان غنی سے میرے آقا نے پوچھا، عثمان تو جو جی آپ کی عثمان قدموں کو گن کے تو نے کیا کرنا ہے؟ قدموں کو گن کے تو نے کیا کرنا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر میں جائیں گے، آپ کے ہر ایک قدم کے بدلہ میں ایک غلام خریدوں گا، خریدنے کے بعد اسے آزاد کروں گا۔ مورخین لکھتے ہیں کریمی آقا حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے، دسترخوان لگ جاتا ہے، وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، میں اپنی بات کو طوالت کی طرف لے جاؤں، جناب والا دسترخوان لگ جاتا ہے، دسترخوان لگ جاتا ہے، واہ عثمان تیرے گھر کی شان کا عالم کیا ہے، جہاں وہ ہستی جا رہی ہے جو ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سنگریزوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ مصطفیٰ بول اڑتے ہیں، جناب والا دسترخوان لگ جاتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی میرے آقا کے پیارے پیارے صحابہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جناب والا دسترخوان لگ جاتا ہے، میرے آقا کھانا تقسیم کر رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد صحابہ نے آپس میں باتیں شروع کر دی کہ عثمان نے بڑی شاندار دعوت کی، بڑا اعلیٰ انتظام و انصرام تھا، جناب والا ادھر میرے آقا جب جاتے ہیں، مولا علی مشکل کشا جب گھر کا رخ کرتے ہیں، گھر پہنچ کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، نبی کی بیٹی سے کہنے لگے، حسن و حسین کی امی سے کہنے لگے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سے آپ باتیں کرنے لگے، عرض کرنے لگے، اے نبی کی بیٹی میری زوجہ، آج ہمارے دینی بھائی عثمان نے بڑی شاندار دعوت کی ہے۔ جناب والا جب مولا علی نے یہ کہا، سیدہ طیبہ طاہرہ، جناب والا مولا علی کے دل کے ارادے کو بانپ لیتی ہیں، جو ہی دل کے ارادے کو بانپ لیا، مولا علی سے نبی کی بیٹی کہنے لگی، علی کیا آپ بھی چاہتے ہیں
جس طرح عثمان نے میرے بابا کی شاندار دعوت کی، میں بھی اسی طرح آپ کے آقا و مولا کو اپنے گھر بلاؤں۔ جناب والا مولا علی نے کہا فاطمہ دل تو میرا بھی یہی ہے، خیال میرا بھی یہی ہے، لیکن عثمان تو مالدار تھا، ہمارے پاس اتنی طاقت قوت نہیں ہے۔ جناب والا سیدہ طیبہ طاہرہ آپ ادھا ساجدہ عرض کرنے لگیں، علی یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، آپ جائیں، چلے جائیں، جا کے میرے بابا کو دعوت دے کے آئے، باقی میں جانوں یا میرا خدا جانے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کہنے لگی علی آپ جائیں حضور، آپ آقا کو دعوت دے کے آئیں، باقی فاطمہ جانے اور فاطمہ کا خدا جانے۔ مولا علی جا رہے ہیں اور جاتے جاتے یہ سوچ رہے کہ فاطمہ بندوبست کہاں سے کرے گی؟ صحابہ بھی ساتھ ہوں گے تو اتنے بندوقیے رہے ہیں جتنے کہاں سے ہوگی؟ تو گرمی قدر حبابزی وقار مولا علی وہاں پہنچے، آقا سے کہا آقا چلیے آج آپ نے کھانا اپنی بیٹی کے گھر فاطمہ کے گھر کھانا۔ میں وعدے کے مطابق حکم کے مطابق وقت مقررہ پر پہنچا، لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ طوالت کی طرف پروگرام گیا تو گرمی قدر بات وہ کی جائے جو تھوڑی اور ستھری ہو، تھوڑی اور ستھری ہو، کیونکہ پھر اس بات کا مقصد ہی نہیں ہے جس کو سامعین سنے ہی نہ دل جمی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ سنے ہی نہ۔ اور پھر میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جس ہستی کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے صحابہ ترستے تھے۔ کسی دنیا کے میں سیاستدان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، کسی پرند و پرند جمادات نباتات کو بنایا۔ مولا علی مشکل کشا پہنچے، کہا یا رسول اللہ آپ نے کھانا فاطمہ کے گھر کھانا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا، میرے آقا خوش ہوتے ہیں، صحابہ سے کہا کہ آج ہم نے کھانا فاطمہ کے گھر کھانا ہے۔ سونے مصطفیٰ عظمت والے رسول والضحیٰ واللیل اذا سجا ید اللہ فوق ایدیہم یاسین والقرآن، جناب والا سبحان اللذی اسرا، جناب والا لا اقسم بہذا البلد والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سونی سونی زلفوں والے آقا فاطمہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہیں، جناب والا میرے آقا کے پیارے اصحابہ جا رہے ہیں، ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ آپ ادھر ساجدہ خالی برتنوں کو چولوں پہ چڑھا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ آج تیرا سونا محبوب میرے گھر آ رہا ہے، آج تیرا سونا محبوب میرے گھر تشریف لا رہا ہے، حسن و حسین کے نانا میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ جناب والا سیدہ طیبہ طاہرہ خالی برتنوں کو چولوں پہ چڑھا کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، یا اللہ تو آج فاطمہ کی لاج رکھ لینا۔ میرے آقا و مولا تشریف لاتے ہیں، جناب والا صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، دسترخوان لگ جاتا ہے، میرے آقا و مولا خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ واہ فاطمہ تیری جھونپڑی پہ میں قربان جاؤں، جہاں مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جناب والا دسترخوان لگ جاتا ہے، میرے آقا و مولا کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ جناب والا کھانا کھانے کے بعد میرے آقا و مولا نے اصحاب سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتائیں تو صحیح کھانا کھانے میں مزہ آیا نہیں؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا شاندار کھانا تھا۔ میرے آقا و مولا نے پوچھا، اے صحابہ پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں پتا۔ میرے آقا و مولا نے مسکرا کے کہا، اے میرے صحابہ یہ کھانا آپ کے لیے اور میرے لیے رب نے جنت سے بھیجا ہے۔